اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، پرٹیکولرلی یوتھ، اسٹوڈنٹس، گرلز اینڈ بوائز، پاکستان بھر کے تمام یونیورسٹیوں کے پروفیسرز، ڈاکٹرز، لیکچررز، کالجوں کے لیکچررز، اسکولوں کے اساتذہ کرام، پرنسپل صاحبان، جو ملک اور ملک کے باہر میرا یہ پیغام سن رہا ہے، ان سب کو السلام علیکم. آج لندن وقت کے مطابق اس وقت رات کے 8:16 ہو رہے ہیں. 2 اپریل 2 اپریل 2017 سنڈے ڈے جو ہے، یعنی دن سنڈے کا ہے. جس وقت میں یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ اس وقت کا جو ٹائم دیا ہے آپ کو، ٹائم جو دیا ہے وہ اسی وقت، جس وقت یہ پیغام ریکارڈ کرانا میں نے شروع کیا ہے. افسوس افسوس افسوس، انتہائی افسوس. انتہائی دکھی دل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب سے مخاطب ہوں. گزشتہ روز یعنی بروز ہفتہ مورخہ 1 اپریل 2017 کو جامعہ کراچی یعنی یونیورسٹی آف کراچی، جامعہ کراچی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر محترم ڈاکٹر ریاض احمد صاحب ہمراہ ایک اور ٹیچر یونیورسٹی کی ہیں، ٹیچر محترمہ مہر افروز مراد صاحبہ، اور جامعہ کراچی ہی کی ایک اور استاد محترمہ ٹیچر نغمانہ شیخ صاحبہ. یہ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے آ رہے تھے بسلسلہ ڈاکٹر حسن ظفر عارف، جن کی عمر 71 سال کی ہے، جو دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اس کے علاوہ دیگر اور بیماریوں میں مبتلا ہیں.
جنہیں رینجرز کے ظالم موصفاق اہلکاروں نے کئی ماہ پہلے، تقریباً 4-5 ماہ ہو گئے، انہیں کراچی پریس کلب کے باہر سے گرفتار کیا تھا. وہاں سے امجد جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا تھا، جو آئی ٹی کے ایک ٹیچر کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کو بھی گرفتار کیا تھا کیونکہ ڈاکٹر صاحب 24 اگست کو، میرا خیال ہے 24 اگست 2016 کو گرفتار کیا تھا. اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، تقریباً 6 ماہ کے لگ بھگ سے زائد ہو گئے ہیں. میں 24 اگست کہہ گیا تھا، 24 اگست کو نہیں، ڈاکٹر صاحب کو 22 اکتوبر 2016 کو کراچی پریس کلب کے سامنے سے گرفتار کیا گیا تھا. 22 اکتوبر 2016 کو. مسلسل بار بار انہیں ہتھکڑیاں لگا کر عدالت لانے، واپس لے جانے سے ان کی طبیعت اور نڈھال ہو جاتی تھی اور دن بدن ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی. تو اس سلسلے میں جامعہ کراچی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب اپنے ساتھی اساتذہ کے ساتھ، جن میں خواتین ٹیچرز بھی شامل ہیں، کراچی پریس کلب آ رہے تھے کہ رینجرز نے کراچی پریس کلب کو چاروں طرف سے اس طرح گھیرا جیسے کہ پتہ نہیں کراچی پریس کلب میں کوئی غیر ملکی فوج حملہ آور ہونے والی ہے. دور دور تک ہر آنے والا وہ راستہ جو کراچی پریس کلب پہنچتا ہے، وہاں سے راستے بند کر دیے، اور اس سے پہلے کہ وہ کراچی پریس کلب پہنچتے، ان کی گاڑی کو روک کر انہیں رینجرز کے اہلکاروں نے اغوا کر لیا اور نامعلوم مقام پہ لے گئے. پہلے جب ان کے گھر والوں نے، دیگر اساتذہ کرام نے رینجرز والوں سے ان کی گرفتاری سے متعلق معلومات حاصل کی، تو حسب روایت رینجرز نے جھوٹ سے کام لیتے ہوئے جھوٹ بولا کہ ہم نے انہیں گرفتار نہیں کیا ہے. جب بات پورے شہر میں پھیل گئی، کراچی یونیورسٹی میں پھیل گئی اور پاکستان بھر میں پھیل گئی، تو پھر رینجرز کو تسلیم کرنا پڑا
کہ ہم نے انہیں گرفتار کیا ہے، ان لوگوں کو، اور پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ آج جب رینجرز سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ صاحب وہ پولیس کے پاس ہیں اور ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ آج یعنی مورخہ 2 اپریل بروز اتوار، رینجرز نے بتایا کہ محترم ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کو اور دیگر گرفتار شدگان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، جس میں خواتین ٹیچرز جو ہیں ان کو تو رہا کر دیا گیا، ریلیز کر دیا گیا، لیکن جامعہ کراچی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد کو یہ کہہ کر نہیں رہا کیا گیا کہ رینجرز کی رپورٹ کے مطابق دوران تلاشی ان کے پاس سے ایک پستول اور گولیاں برآمد ہوئی ہیں، اور رینجرز کے کہنے پر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کے خلاف اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی پولیس نے حکومت سندھ کے کہنے اور رینجرز کی وکالت کرنے پر درج بھی کر لیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پورے ملک بھر کے تمام یونیورسٹیز کے ڈاکٹرز، پروفیسرز، ٹیچرز، آپ خود بتائیں کہ کیا آپ پریس کلب اگر کسی بھی مسئلے پر پریس کانفرنس کرنے جائیں یا کہیں بھی جائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا استاد اپنے پاس اسلحہ، پستول وغیرہ رکھتے ہیں؟ اگر فرض بھی کر لیں کہ کچھ لوگ رکھتے ہیں تو استاد ہونے کے ناطے انہیں اس بات کا تو بخوبی علم ہوگا کہ بنا لائسنس اسلحہ رکھنا خواہ حفاظت کے لیے ہو وہ جائز نہیں ہوتا ہے، تو کوئی پروفیسر رینک کا استاد، ٹیچرز، وہ بھی یونیورسٹی کی ٹیچرز ایسوسی ایشن، اور کون سی یونیورسٹی؟ جامعہ کراچی کی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کیا اسلحہ لے کر پریس کلب
ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ ان کے پاس اسلحہ تھا بھی، تو یقیناً وہ لائسنس یافتہ اسلحہ ہوگا. لیکن یہ سفید اور سفید جھوٹ بولا رینجرز نے کہ ان کے پاس سے پستول برآمد ہوئی اور گولیاں برآمد ہوئیں، اور پولیس کے جب حوالے کیا تو یقیناً یہ بات حکومت سندھ کے جو صوبائی وزیر داخلہ ہوتے ہیں ان کے پاس گئی ہوگی، آئی جی کے پاس گئی ہوگی، چیف منسٹر کے پاس گئی ہوگی کہ بھئی اس کا کیا کریں. تو ان کے تو حکومت سندھ جو مہاجروں کی اس طرح دشمن بن چکی ہے کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی مہاجروں نے دی تھی اور بے نظیر بھٹو کو بھی گولی مار کر جو ہلاک کیا گیا تھا وہ مہاجروں نے کیا تھا. کیونکہ جب بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا تھا راول پنڈی میں، تو قتل ہوتا ہے راول پنڈی میں، اور پیپلز پارٹی کی جو جماعت ہوتی ہے وہ قوم پرستوں کے ساتھ مل کر شہری آبادیوں پر حملہ آور ہوتی ہے، اور کراچی پر بھی 1200 کاریں تو صرف کراچی میں جلائی جاتی ہیں. کورنگی اور سائٹ ایریا کی فیکٹریز کو آگ لگائی جاتی ہے، اور 26 اور 27 دسمبر کی تاریخ کو 27 28 دسمبر کی تاریخ کو. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ قتل ہوتا ہے راول پنڈی میں اور لوٹ مار جلاؤ گھیراؤ ہوتا ہے شہری علاقوں میں، مہاجروں کے گھروں میں لوٹ مار کی جاتی ہے، اور جو انڈسٹریز کو آگ لگائی جاتی ہے وہاں یہ تک نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں مزدور کچھ انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں، ان کو تو کم از کم باہر نکال دیں. لیکن انہوں نے آگ اس طرح لگائی کہ درجنوں کی تعداد میں زندہ جل کے راکھ کا ڈھیر بن گئے. وہاں کام کرنے والے جو مزدور تھے وہ راکھ کا ڈھیر بن گئے. انڈسٹریز جل گئی، وہ دوبارہ بن سکتے ہیں. جو نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ پھر زیرو سے شروع کر کے پورا کیا جا سکتا ہے، یا نئے سرے سے انسان کسی ٹوٹی ہوئی چیز کی تعمیر کر سکتا ہے. لیکن جب آدمی ایک دفعہ مر جائے تو وہ دوبارہ کتنی ہی دنیا کی دولت آپ کیوں نہ جمع کر لیں،
مرنے والے شخص کو زندہ نہیں کیا جا سکتا دوبارہ. تو حکومت سندھ نے پیپلز پارٹی اور قوم پرستوں نے مل کر بچیوں کو ریپ الگ کیا، لوٹ مار الگ کی. یہ سب ریکارڈ پر ہے. بدقسمتی سے اس کی صحیح رپورٹنگ نہیں کی گئی، اور نہ ہی اس پر ٹی وی ٹاک شوز اس طرح کیے گئے جس طرح ایم کے خلاف کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے رات، رات سے لے کے صبح، اور پھر دوسرے دن صبح سے لے کے شام، شام سے رات، رات سے صبح، اور تیسرے دن پھر صبح سے شروع، پورے 3 دن کا کم از کم کوٹا پورا کرتے ہیں. ساری باقی خبروں کا بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں. دوسری طرف افسوس اس بات کا ہے کہ کراچی میں بھی بدقسمتی سے جو اردو اسپیکنگ جرنلسٹ ہیں ان میں چند باضمیر اور ظرف والے ہیں جو رپورٹنگ بھی کرتے ہیں تو رپورٹنگ ان کی کاٹ دی جاتی ہے، یا ان سے کرائی نہیں جاتی، یا انہیں اس قسم کے ٹی وی ٹاک شوز میں بلایا ہی نہیں جاتا، اور اگر بلایا جاتا ہے تو انہیں پوری طرح بولنے بھی نہیں دیا جاتا. باقی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس، صد افسوس کہ بعض اردو اسپیکنگ کراچی میں جرنلسٹ، صحافی ایسے ہیں، اینکر پرسنز ایسے ہیں جو اپنے قلم کا سودا کر چکے ہیں، اپنے ظرف و ضمیر کا سودا کر چکے ہیں، اور دیگر ایجنسیوں خصوصاً ISI کے پے رول پر تنخواہ حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ایماندار، فرض شناس، باضمیر، ظرف رکھنے والا، خاندانی فرد، ایک ہی باپ سے پیدا ہونے والا اردو اسپیکنگ صحافی خوب اچھی طرح واقف ہے کہ وہ کتنا ہی ماہر اینکر پرسن یا تجزیہ نگار یا صحافی کیوں نہ ہو، نہ اس کے پاس ڈیفنس کی کوٹھیاں آتی ہیں، نہ 2 کروڑ روپے کی گاڑیاں اس کے پاس آتی ہیں، یا وہ خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے. اس بات کو صرف اور صرف ایک باپ کی اولاد سے پیدا ہونے والے اردو اسپیکنگ صحافی اور اینکر پرسنز خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو تنخواہ ملتی ہے اس میں بچوں کا
ان کی تعلیم کا، ان کی دیکھ بھال کا، گھرداری کا پورا کرنا، سفید پوشی کا بھرم رکھنا، اس کو مینٹین کرنا، سفید پوشی کو اپنی اس کا بھرم رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور آج بہت بات طویل ہو جائے گی۔ میں پاکستان بھر کے ٹیچرز، پروفیسرز، تمام جامعات کے، تمام یونیورسٹیز کے، تمام کالجوں کے تمام اسکولوں کے اساتذہ، ٹیچرز، لیکچررز، پروفیسرز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جامعہ کراچی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر ریاض احمد اور دیگر خواتین ٹیچروں کو کی بے حرمتی کرنے اور انہیں اغوا اور گرفتار کرنے، ان پہ زور زبردستی کرنے کے خلاف ملک بھر کی جامعات میں اپنے ظرف ضمیر کے مطابق وہ اور طلباء و طالبات خصوصاً وہ صدائے احتجاج بلند کریں بروز پیر مورخہ 3 اپریل 2017 کو، خصوصاً جامعہ کراچی جو کراچی میں واقع ہے، جامعہ کراچی کے اساتذہ، پروفیسرز، لیکچررز، طلباء طالبات، اگر آپ کے پاس ذرہ برابر اساتذہ کا کوئی احترام ہے تو آپ کلاسوں کا بائیکاٹ کریں اور اپنے اساتذہ پر کے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کے خلاف، ان کی گرفتاریوں کے خلاف اور ان پر جھوٹے مقدمات بنانے کے خلاف، رینجرز کے خلاف، پولیس کے خلاف اور حکومت سندھ کے خلاف اس وقت تک احتجاج جاری رکھیں جب تک کہ محترم ڈاکٹر ریاض احمد کو باعزت بری نہیں کر دیا جاتا اور انہیں گرفتار کر کے ان پہ جھوٹا مقدمہ قائم کرنے والوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا۔ مجھے امید ہے کہ کل، یعنی آنے والے کل، بلکہ وہاں تو پاکستان میں تو اس وقت آج ہو چکی ہے، یعنی اس وقت وہاں پر 1:15 بج رہا ہے رات کا یا صبح کا 1:15 AM، اور 3 اپریل وہاں شروع ہو چکی ہے آج کے دن، اور وہاں پیر کا دن شروع ہو چکا ہے۔ آج کے دن جامعہ کراچی کی کلاسوں کا بائیکاٹ کریں اور رینجرز کے رویے کے خلاف، پولیس کے رویے کے خلاف اور حکومت سندھ کے خلاف بھرپور احتجاج کریں، اور جو بے عزتی، بے حرمتی ہمارے والدین کی جگہ، والدین کا مقام رکھتے ہیں استاد، ان کے ساتھ کی جانے والی بے عزتی پر طلباء طالبات بھرپور احتجاج کریں پرامن، اور اساتذہ کرام
کلاسوں کا بائیکاٹ کر کے وہ بھی احتجاج کریں. یہ احتجاج شرعاً، تہذیباً، اخلاقاً، کسی بھی نقطہ نگاہ سے دیکھ لیں، یہ احتجاج جائز ہے. اور یہ احتجاج آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج کے دن تک اپنے جائز حقوق کے لیے ظلم و زیادتی کے خلاف ہوتا چلا آیا ہے اور رہتی دنیا تک ہوتا رہے گا. لیکن اس کے لیے ظرف کی، ضمیر کی اور اپنے فرض کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں جامعہ کراچی کا طالب علم ہوں، ضلع وطنی کی 26 سال سے زندگی گزار رہا ہوں. اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میں خدا کی قسم جامعہ کراچی آ کے کوئی احتجاج کرتا یا نہ کرتا، میں اکیلا احتجاج کرتا. اور وہاں پر موجود رینجرز جو اسلامی جمعیت طلبہ کے تحفظ کے لیے اور مہاجر طلبہ کو اور اساتذہ کو زدوکوب کرنے کے لیے، طلبہ طالبات کو بے حرمت اور بے عزت کرنے کے لیے وہاں لگائی گئی ہے، ان کی موجودگی میں مظاہرہ کرتا، چاہے وہ مجھے گولی مار دیتے. میں رینجرز والوں سے کہتا ہوں، اگر کل اساتذہ اکرام جامعہ کراچی میں اور طلبہ طالبات کلاسوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جلسہ جلوس کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں پرامن، اور اگر آپ نے ان پر ذرہ برابر کوئی ظلم و زیادتی کی تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، میری یہ بات ریکارڈ پر زندہ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی کہ میری آنے والی نسلیں، میرے آنے والے بچے بچیاں، یعنی بزرگوں کے بچے بچیاں ہی ہوتے ہیں، طلباء طالبات، اور آنے والے باضمیر لوگ، وہ تم سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے، چاہے تم زندہ ہو یا اس دنیا سے چلے گئے ہو. اور ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا. اور کل اگر تم نے احتجاج کرنے والوں پر ظلم کیا تو کل سے تم سابقہ مشرقی پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش کے قیام کا اعادہ کرنے کا آغاز کرو گے. باقی خود سمجھ لو. آؤ معزز اساتذہ کرام جو آپ والدین کے برابر ہیں، میں آپ کے علم میں چند حقائق لے کر آنا چاہتا ہوں. حکومت سندھ میں دراصل ڈاکوؤں کی، پتھارے داروں کی، جاگیرداروں کی، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے والوں کی، ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنے والے جاگیردار وڈیروں کی حکمرانی ہے. اسمبلیوں میں ان کی اکثریت ہے.
بخدا یہ لوگ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے اپنے اپنے ڈاکوؤں کے گینگس ہیں، ان کے اپنے اپنے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے والے ہیں، یہ ان کو پناہ دیتے ہیں، اور ان کے علاقے کے جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے نوکر کی طرح سے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں اتنا پیسہ دیتے ہیں، اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ وہ پیسہ لے کے وہاں کے پولیس والے، خاص طور پہ اندرون سندھ کے جہاں جاگیردارانہ نظام، وڈیرانہ نظام رائج ہے، ان سے پیسہ لے لے کر ان کا ظرف بھی مر جاتا ہے، زمین بھی مر جاتا ہے، اور حرام کھانے کی عادت جب پڑ جائے تو پھر تو نیک کام ہونا ایسا ہی ہے جیسے ایک پاک باز انسان سے گناہ ہو جائے۔ معزز اساتذہ اکرام، آئیے میں آپ کو چند حقائق بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، انور مجید۔ یہ انور مجید صاحب جو ہیں یہ زرداری صاحب کے فرنٹ مین کہلائے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے زرداری تو بہت ہوتے ہیں، لہذا آپ میں بتا دوں، سابقہ صدر بے نظیر بھٹو مرحومہ کے شوہر آصف علی زرداری صاحب، ان کے فرنٹ مین سمجھے جاتے ہیں انور مجید۔ انور مجید کے نام پر آصف زرداری صاحب نے اپنے متعدد ملز جہاں کپڑا بنتا ہے، ملز جہاں شکر بنتی ہے، ملز جہاں آٹا بنتا ہے اور دیگر کام ہوتے ہیں، جیسے شوگر ملز آپ نے سنا ہوگا۔ اسی طرف فلاور یعنی فلور پاکستان میں کہا جاتا ہے، فلور ملز، جن کے فلاور ملز ہوتے ہیں وہ یعنی آٹا بنانے کے مل۔ تو انور مجید صاحب جو ہیں وہ نصب زرداری صاحب کے فرنٹ مین ہیں، بلکہ آصف زرداری صاحب کے متعدد ملز جس میں شوگر اور آٹے کے ملز شامل ہیں وہ انور مجید صاحب کے نام پر ہے۔ ماہ دسمبر 2016 یعنی منتھ دسمبر ایئر 2016 میں یعنی رینجرز نے غلطی سے غلط اطلاع پر کے انور مجید صاحب ایم کیو ایم کے سہولت کار ہیں، اطلاع دے دی کسی نے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فوجی ماشاءاللہ کتنے ذہین ہوتے ہیں، فوراً اپنی ذہانت کو کام میں لائے، گاڑیاں تیار کرنے کا حکم دیا، اور انور مجید کے
آفس میں پہنچ گئے، وہاں چھاپا مارا اور بڑی تعداد میں انتہائی حساس نوعیت کے کاغذات اور بہت ہی بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کیا گیا. یعنی کیا کس نے کیا؟ ذہین فوجی اہلکاروں، فوجی افسران نے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فوجیوں سے زیادہ کوئی ذہین نہیں ہوتا. اب اساتذہ اکرام مجھ پہ اس پر معترض ہوں گے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. پاکستان کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ذہین تو صرف فوجی ہوتے ہیں، باقی سب جاہل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے. اگر یہ نہ سمجھتے تو رینجرز والے ایک استاد کی عزت اور احترام کو نہ سمجھتے اور اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے. اور خواتین کے ساتھ شرم نہیں آئی انہیں. رینجرز والوں تم ظلم کر لو جتنا کرنا ہے. تم نے ایسٹ پاکستان سابقہ مشرقی پاکستان میں یہ ظلم کیا تھا اے فوجیوں. اور جب تمہارے سامنے بھارت کی افواج آئی تو تمہاری پتلونیں گیلی ہو گئی اور کس طرح آرام کے ساتھ اسلحہ رکھا تم نے. اور تمہارا غازی جس کو تم جنرل نیازی، ایک ہی غازی جنرل نیازی 93,000 نشان حیدر والوں کے ساتھ ہتھیار ڈال گیا جنرل اروڑا، بھارت کے، انڈیا کے جنرل اروڑا سنگھ کے ہاتھوں. اب اگر یہ کہتے ہیں فوج والے کے وہ زمانہ اور تھا، آج ہمیں ایٹمی طاقت ہے، تو اے ذہین فوجیوں دیر کس بات کی ہے؟ 70 سال سے تو تمہارے پاس ایٹم بم نہیں تھا، اب تو بہت سارے تمہارے پاس ایٹم بمز ہیں، بامز ہیں. ان بامز کو استعمال کر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کشمیر کے محاذ پہ جا کے روز روز کے معصوم کشمیریوں کے قتل عام پہ شور مچا کر اپنے عوام کو بے وقوف بنا کر ان کے جذبات بھڑکاتے ہو اور خود جامع عشرت رات بھر کرتے رہتے ہو. اگر واقعتاً بہادر فوجی ہو تو جاؤ، بم تمہارے پاس ہے، چھوڑو شہروں کو ادھر ادھر، ایم کیو ایم سے بعد میں نمٹ لینا. پہلے 70 سال سے جو کشمیر پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں انڈیا والے، ذرا ان سے تو نمٹ لو. آج ہی جاؤ اور فیصلہ کرو قمر باجوہ صاحب کی قیادت میں اور کشمیر پہ حملہ کر دو. امریکہ کا کیا ہوگا، برطانیہ کا کیا ہوگا، روس کا کیا ہوگا؟ ارے مسلمان، بقول تمہارے شاعر مشرق جنہوں نے تصور پاکستان کا خواب دیکھا تھا، جو 1939 میں جن کا انتقال ہوا تھا، اس وقت پاکستان کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن ان کو خواب نظر آ گیا تھا. کیونکہ وہ بھی پنجابی تھے تو پنجابی ماشاءاللہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، تو ان کو خواب نظر آ گیا تھا. اور تم بھی پنجابی ہو، فوجیوں اکثریت میں، تم نے کبھی کشمیر میں جنگ نہیں لڑی، قبائلی پٹھانوں کو وہاں بھیجا، پختونوں کو، بلتستانیوں کو، گلگتیوں کو کارگل پہ بھیجا، سیاسین پہ بھیجا. تم کہاں لڑنے گئے ہو آج تک؟ تو 93,000 نشان حیدر لے کر زندہ بچ کر آنے والے غازیوں، جاؤ
تم شہید ہونے سے بچ گئے، اب تو بدلہ لے لو اور کشمیر آزاد کرا لو. تو معزز اساتذہ اکرام، خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے جو چھاپا انور مجید کے گھر مارا، وہاں سے 17 کلیشن کوفے انہوں نے برآمد کی، 4 پستول برآمد کیے، 3255 گولیاں، 17 کلیشن کوفس، 4 پستول، 3000 3255 گولیاں، 3255 راؤنڈس، بلٹس، یہ برآمد کیے، اور 9 عدد بال بم برآمد کیے، اور کتنے برآمد کیے؟ 9 عدد. یہاں معزز خواتین و حضرات، اساتذہ اکرام، یہ بات میں واضح کر دوں کہ یہ جو اسلحہ برآمد ہوا اور حساس کاغذات برآمد ہوئے، یہ رینجرز نے انور مجید کے ایک دفتر سے حاصل نہیں کیے تھے، بلکہ 3 دفاتر، 3 دفاتر پر چھاپے مارے تھے. تین دفاتر پر چھاپے مارے تھے، جس کی پریس ریلیز بھی رینجرز نے جاری کی تھی. پہلا چھاپا آئی چندری گڑھ روڈ، دوسرا ہاکی اسٹیڈیم، اور تیسرا ہوٹل میٹروپول کے قرب و جوار میں یہ چھاپے مارے گئے تھے، جہاں سے حساس کاغذات، اسلحہ کا بہت بڑا ذخیرہ ملا تھا. واضح رہے کہ اطلاعات کے مطابق، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیجئے، واضح رہے کہ اطلاعات کے مطابق حالیہ جو آئی جی سندھ تھے، حالیہ جو چل رہا ہے مسئلہ، اے ڈی خواجہ صاحب کا حالیہ اطلاعات کے یعنی مطابق اے ڈی خواجہ سندھ کے تبادلے میں بھی انور مجید کا اہم کردار رہا ہے. یہ تو میں نے آپ کو انور مجید صاحب کی ایک چھوٹی سی داستان بتائی. بعد میں یہ اسلحہ کہاں گیا، یہ خفیہ دستاویز کہاں گئی، انور مجید کا کیا ہوا، اس کے بارے میں رینجرز یکسر خاموش ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بے ذوالفقار علی بھٹو کے لہو کو بیچا
چاٹا ان کا خون. لیڈروں نے، جاگیردار وڈیروں نے، کارکنوں نے نہیں، مزارے کسان ہاریوں نے نہیں، مزدوروں نے نہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنماؤں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خون کو چاٹا. اور جب بے نظیر کو مارا گیا تو کوئی ایک لیڈر بھی آیا جو بے نظیر کے لیے، جس نے اچھا چلے، آپ سے میں نے کل بھی پوچھا تھا، آج پھر پوچھ رہا ہوں، مجھے بتا دیجئے کہ بے نظیر بھٹو کے مرنے پر کوئی ایک لیڈر گرفتار ہوا پیپلز پارٹی؟ ذوالفقار علی بھٹو جب پھانسی پر چڑھ رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے لیڈرز شادیاں کر رہے تھے، ناچ گانے کی محفلیں سجا رہے تھے. میں اور کیا کہوں، اساتذہ کا مسئلہ ہے. اساتذہ اکرام میری بات سن رہے ہیں، میں اور اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا، ورنہ باتیں تو بہت ہیں، کہتے میں بھی شرم آتی ہے، بیان کرتے میں بھی شرم آتی ہے، اور سننے والے ظاہر ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی سنتے ہیں بیٹھ کے، لہذا رہنے دیجیے ان باتوں کو. آئیے معزز خواتین و حضرات، میں آپ کو ایک اور واقعہ رینجرز کی بہادری کا بتاتا ہوں. یہ جو رینجرز والے جگہ جگہ ایم کیو ایم کو مارتے ہیں نا، پیٹتے ہیں سونگ سونگ کے، ایک ایک گھر میں جا کے ایم کیو ایم کے 2 ٹکڑے کر دیے. یعنی ایک تو وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جس کو کلفٹن میں، کراچی میں لا کے اڈا بنایا ہے، اور کلفٹن میں کئی مکانات ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ تمام کرمنل جن کو میں نے پارٹی سے خارج کر دیا تھا، ان کو آئی ایس آئی نے جمع کیا. ان کو آئی ایس آئی نے جمع کر کے تمام کرمنلز کو، جن کو میں نے پارٹی سے نکال دیا تھا، جو چائنا کٹنگ، زمینوں پہ قبضہ کرنے والے تھے، ایسے لوگوں کو تو میں برداشت کر ہی نہیں سکتا، نہ بھتہ خوری، میں اس کی اجازت دے ہی نہیں سکتا. میں نے نہ کبھی دی نہ کبھی دوں گا. تو ان کو پہلے تو خفیہ طور پہ لے گئے یہ ہندوستان، وہاں ان کو اشنان کرایا گنگا جمنا میں، وہاں نہلایا ان کو. اب میں بتانا نہیں چاہتا آپ کو کہ وہاں ایسا کیوں کیا، یہ راز میں پھر کسی اور وقت کھولوں گا کہ آئی ایس آئی والوں نے ایسا کیوں کیا. اس کے بعد لے کے گئے یہ ایک عرب کا دولت مند ملک ہے، وہاں بکثرت پانی آب زمزم کا ملتا ہے، آب زمزم سے نہلایا. مطلب ایک نہلانے کی وہاں باقاعدہ ان سے کہا کہ فیکٹری بنا لو، انہوں نے بنا لی. وہ اوپر سے اس طرح جیسے برسات ہو رہی ہے تو آب زمزم گرتا تھا. ایک ایک انہوں نے کہا دیکھو ایک ایک جسم کے حصے کو تر ضرور ہونا چاہیے آب زمزم کے پانی سے. تو پاک کر کے آب زمزم سے نہلا کر کراچی لائے کا یہ پاک ہو گئے. اچھا یہ ایسے پاک ہوئے کہ اب رینجرز والے یہ کہتے ہیں کہ پی ایس پی میں شامل ہو جاؤ، بھلے سے 100 قتل کیے ہوں، لیکن یہ اتنے پاک اور پاکیزہ ہو گئے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جا کے بیٹھے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس رینجر سے اللہ پناہ دے پوری دنیا کو. تو معزز خواتین و حضرات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوچھ تو لے کہ یہ سارے کرمنلز کو اتنے بڑے بڑے کوٹھیاں، بنگلے،
حیدرآباد میں بھی، میر پور خاص میں بھی، ادھر بھی ادھر بھی، کہاں سے لا کے دیے ہیں انہوں نے؟ یہ ان کے پاس کتنے پیسے آ گئے کہ اربوں خربوں روپے، تقریباً کوئی 80 ارب روپے کمالو گروپ پہ، سب جو کمالو گروپ ہے ڈیفینس والا، 80 ارب روپے خرچ کیے ہیں صرف اس پہ فوج والوں نے، ISI والوں نے۔ پھر دوسرا گروپ بنایا ہے PIB میں، ان کو بھی جو بزنس مین اور جس برادری کے لوگ پیسہ دیتے ہیں انہیں رینجرز والے دھمکاتے ہیں، جو پیسہ دیتے ہیں وہ سب ہمارے پاس، سب کے نام ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے آ جاتے ہیں۔ وقت آنے پر ان سارے بزنس مین جو ہمیں، ہمارے ساتھیوں کے قتل عام کرنے والوں کو، ان کی مخبریاں کرنے والوں کو پیسہ دے رہے ہیں، انشاءاللہ وہ اگر زندہ رہے اور ہم اس قابل ہوئے تو، ورنہ ان کی اولادوں سے ایک ایک روپے کا حساب ہم لیں گے، ان کی اولادوں سے، ان بزنس مینوں کی اور ان کی جو برادری ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، ان کی برادریوں سے بھی ہم، سردار جو ان کی برادریوں کے بڑے بڑے ہیں نا، جو پیسہ دے رہے ہیں ان کو، وہ ہمیں سب معلوم ہے، PIB کالونی ٹولے وہ۔ آئیے معزز خواتین و حضرات، ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں صوبہ سندھ کے کارناموں کا۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ، ان کا کرنا، یہ جب تک حکمراں رہیں گے پیپلز پارٹی کے لوگ ملک پر، تو آدھا ملک پہلے گنوا دیا ہے انہوں نے فوج کے ساتھ مل کر۔ بھٹو، یحییٰ خان نے مل کر اور ایوب خان، ان تینوں نے مل کر ملک توڑا تھا۔ اس کی تفصیل میں بتاؤں گا آپ کو اسٹوڈنٹس، جو میرے لیکچرز چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ لیکچرز کا میں کہتا ہوں کیا کروں، مجھے فرصت ہی نہیں مل رہی۔ ان لیکچرز کا میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ ضرور، تو وہ لیکچرز میں آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا۔ بہرحال معزز خواتین و حضرات، سابق وزیر داخلہ کا ذرا ایک اور قصہ سن لیجیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، پہلے بھی انہوں نے ملک کو توڑا تھا فوج کے ساتھ مل کر، اور اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی فوج کے ساتھ مل کر باقی ماندہ ملک کو توڑ رہی ہے۔ جنہوں نے اربوں خربوں کے گھپلے کیے، دیکھیں کس طرح سے رینجرز والے ان کا استقبال کر رہے ہیں، فوج والے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو آج تک بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو یہ پکڑ نہیں سکے ہیں۔ کیسے پکڑیں؟ فوج سے معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا، فوج سے معاملہ ٹیڑھا ہوا تو اقتدار جائے گا، اقتدار جائے گا تو بھتے کی آمدنی اور وہ جو ٹھیکے داری کر کے پیسہ آتا ہے وہ سب چلا جائے گا۔ سابق وزیر داخلہ، معزز خواتین و حضرات، دوسرا واقعہ، سابق وزیر داخلہ تھے پیپلز پارٹی کے، جن کا نام انور سیال ہے، تھا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ زندہ ہیں، یہ کہہ سکتا ہوں وزیر داخلہ تھے، اب نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی میں ہے۔ سابق وزیر داخلہ انور سیال کے فرینڈ مین اور ہم رکاب کہتے ہیں یوتھ، ذرا کہو ہم HUM، ہم کو، ہم رکاب
اب رکاب کی خود ہی انگریزی کر لو. ہم رکاب کہتے ہیں، رکاب ایک پیالی ہوتی ہے، مطلب ایک پیالی میں کھانے والے، یعنی ہم رکاب. تو سابق وزیر داخلہ انور سیال کے فرینڈ مین اور ہم رکاب دوست ہیں جن کا نام ہے اسد کھرل. کیا نام ہے؟ اسد کھرل. سابق وزیر داخلہ انور سیال کے فرینڈ مین اور ہم رکاب کا نام کیا ہے؟ اسد کھرل. اس اسد کھرل یعنی پر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات تھے، آج بھی ہیں. اسد کھرل کو رینجرز نے نیب کے اہلکاروں کے ہمراہ لاڑکانہ کے ایک علاقے سے گرفتار کیا. معزز خواتین و حضرات، دوبارہ ریپیٹ کروں کیا میں؟ خیر بہرحال اسد کھرل، انور سیال سابق وزیر داخلہ سندھ، ان کے ہم رکاب، ہم پیالہ تھے، ہم نوالا تھے، لنگوٹیا یار تھے. کتنی چیزیں آپ کو بتا دوں آپ کو. تو اسد کھرل ان کا نام تھا جن کے اربوں روپے کے کرپشن کے جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز آج بھی ہیں. ان کو رینجرز نے نیب کے اہلکاروں کے ہمراہ لاڑکانہ کے ایک علاقے سے گرفتار کر لیا. بس صاحب، اسد کھرل کا گرفتار کیا جانا، یہ بھی بتا دوں کب کیا تھا. انہیں جولائی 2016 میں گرفتار کیا گیا تھا. جولائی منتھ کیا تھا؟ جولائی کا اور سال تھا 2016 کا، 2016 میں گرفتار کیا گیا. اس وقت صوبائی وزیر داخلہ جو انور سیال تھے، ان کے بھائی طارق سیال درجنوں مسلح افراد کے ساتھ اس تھانے پر پہنچ گئے جہاں پر رینجرز اور نیب کے لوگ اسد کھرل کو پکڑ کے لے کے گئے تھے. وہاں پہنچ گئے اور رینجرز اور نیب کے اہلکاروں کی وہ دھنائی کی ہے. رہے نام اللہ کا، دے مار 4.5، دے مار 4.5، دے مار 4.5، خوب پٹائی کی. رینجرز کے اہلکاروں جو کراچی میں سینہ تان کے چلتے ہیں نا، خالی ہاتھ ہے نا بیٹا، اسی لیے خوب اسلحہ نکال رہے ہو. ایک گولی نہیں چلی، لیکن جہاں جہاں گئے تم، جہادی علاقوں میں کراچی میں گئے، وہاں سے لاشیں لے کر آئے. لیاری میں تم گئے، وہاں سے لاشیں لے کر آئے. جہاں جہاں سے لاشیں لے کر آتے ہو تم رینجرز کی، وہاں دوبارہ کبھی نہیں جاتے. رینجرز کے بہادر سپاہی ذہین ہے نا بہت، انہیں معلوم ہے کہ یہاں گولی چلتی ہے. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا ورزی کا روپ تو جڑ گئے، ایم کیو ایم والوں کو مارو. ان کی یہاں تو ایک پتھر بھی نہیں مارا جاتا. کوئی بات نہیں بیٹا، آج نہیں مارا جاتا، اللہ مالک ہے. دیکھو تو یہ مت بھولنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی زمانہ تھا ایک ان کا پیارے نبی سرکار دو عالم، نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب وہ شام ابی طالب کی گھاٹی پر 3.5 سال بھوکے پیاسے رہے، کفار کے مظالم برداشت کرتے رہے. کفار اور رینجرز دونوں ایک ہی ہیں، پاکستانی رینجرز اور کفار. داڑھی رکھ لینے سے، داڑھی تو یار انگریزوں کی بھی ہوتی ہے یار، داڑھی رکھ لینے سے تو مسلمان نہیں ہوتا نا.
داڑھی رکھنا عرب کا ایک ٹریڈیشن ہمیشہ سے رہا ہے. صدیوں سے داڑھی رکھنا عرب کے ٹریڈیشن کا حصہ رہا ہے. چھوٹی، بڑی، درمیانہ درجے کی. وہ آپ ہمارے یہاں بھی دیکھتے ہوں گے اسی قسم کی. خیر چھوڑیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر داخلہ کے بھائی طارق سیال درجنوں مسلح افراد کے ساتھ لاڑکانہ تھانے پر پہنچ گئے، جہاں اسد کھرل کو لے جا کے رینجرز اور نیب کے اہلکاروں نے بند کرایا تھا. وہاں رینجرز والوں پہ خوب تیمار 4.5 کر کے تمام رینجرز کے اہلکاروں سے اسلحہ چھین لیا اور ان سب کو یرغمال بنا لیا، سب کو مرغا بنا دیا. چلو بدتمیز بچوں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ زرداری صاحب کے دوستوں پہ ہاتھ ڈال رہا ہو، مرغا بنو. سب کو مرغا بنا دیا. لاڑکانہ کے مقامی تھانے میں، جس میں اسد کھرل کو بند کیا گیا تھا، اسی تھانے میں ان مسلح لوگوں نے رینجرز کا تمام سرکاری اسلحہ چھین کر انہیں مرغا بنا کر اس وقت کے صوبائی وزیر داخلہ انور سیال نے حکم دیا چیف منسٹر کی ہدایت پر کہ پولیس کے ذریعے رینجرز اور نیب والوں کے خلاف تھانے میں اسد کھرل کے اغوا کی رپورٹ درج کرا دو. تو اسد کھرل کے اغوا کی رپورٹ رینجرز والوں کے اور نیب والوں کے خلاف کٹوا دی گئی. اس کی اطلاع اس وقت کے بچر ڈی جی رینجرز مہاجروں کے بچر جنرل بلال اکبر، جس کو بچری کرنے کا، مہاجروں کے قتل عام کرنے پر ابھی 23 مارچ کو نشان امتیاز دیا گیا ہے. بیٹا اس نشان امتیاز کو تم قبر میں لے کے جاؤ گے؟ فکر نہیں کرو، تمہارا یہ نشان امتیاز کی جگہ پہ اللہ دوزخ کا نشان امتیاز انشاءاللہ لگائے گا ضرور. تمہاری اولاد پر اگر ہماری اولاد کا یا ہمارا وقت آیا تو اللہ کا جو کام کرنا ہے وہ کوشش کریں گے کہ اللہ کی اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم وہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اگر ہمارے پاس اللہ نے وہ صلاحیت دے دی تو جنرل بلال اکبر کو پتہ لگا، فوج یہ بات پہنچ گئی جی ایچ کیو تک، بس پھر گیا تھا دھڑا دھڑ تھانے میں، سی ایم ہاؤس، وزیر داخلہ اس وقت کے جو تھے کیا نام ہے، انور سیال، ان کے پاس فون آنے لگے، چھوڑو فوراً چھوڑو رینجرز کو، اسلحہ واپس کرو، پہلے تو ان کو مرغا بننے سے کھڑا کرو، پانی وانی پلاؤ، پھر ان کا اسلحہ واپس کرو، نیب کے اہلکاروں کو چھوڑ دو. پھر انہوں نے کہا یہ ہم چھوڑیں گے تو کریں گے کیا؟ پھر کہنا کرنے کے لیے مہاجر کیا کم ہے؟ کہنے مہاجر روپوش ہو گئے ہیں، ایم کیو ایم کے کارکن کہنے لگے مہاجروں کے بڑے چھوٹے، عورت مرد، جج، جیسا کہ ساتھی اسحاق کو اتنا مارا ہے، ساتھی اسحاق کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ جج بھی رہ چکا ہے. جس طرح تم نے شہیدوں کو مارا ہے رینجرز والوں، ہمارے پاس سب ریکارڈ ہے. ہم بہت عرصے سے
مظالم دیکھتے چلے آئے ہیں ایوب خان کے زمانے سے. تو پیپلز پارٹی والوں کے وڈیروں جاگیرداروں سے تو اب حساب لینا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شروع کرے گا. اللہ ہی نے ان کا حساب لیا ہے. بھٹو گیا، بے نظیر گئی، باقی اب اور وڈیرے جاگیردار رہ گئے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، ہم پر ظلم کروا رہے ہیں. ان جاگیردار وڈیروں سے بھی قدرت انتقام لے گی. میرے مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، پیران پیر کے صدقے، مولا علی کے صدقے، پنجتن باغ کے صدقے، معصومین کربلا کے صدقے، میرے پیر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے صدقے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر نگری ان کے صدقے، متعدد دربار کے صدقے، لال شہباز قلندر کے صدقے، اس پاکستانی فوج، رینجرز اور پیپلز پارٹی کے بڑے جاگیرداروں پر اے اللہ اپنا عذاب نازل کر، اے اللہ اپنا عذاب نازل کر، اے اللہ اپنا عذاب نازل کر. اساتذہ اکرام محترم، خواتین و حضرات، خدا را آپ لوگ اپنے استاد، ساتھی استاد کی رہائی اور اس پر جھوٹا مقدمہ قائم کرنے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں، صدائے احتجاج بلند کریں. یہ ملک فوج اور فوج کی ذیلی تنظیموں کا نہیں ہے، نہ انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے غلامی کی ہے سلطنت برطانیہ کی. یہ آج بھی بڑی طاقتوں کے غلام ہیں. اور آج پھر ایک اور ریٹائرڈ چیف آف آرمی اسٹاف، کرائے کی فوج ہے نا، یہ کرائے کی فوج ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. پہلے بھی کعبے پہ گولی چلانے پہنچی، اب دوبارہ کعبے پہ. اللہ رحم کرے، وہیں جا رہے ہیں. کتنے مسلمانوں کا قتل عام پہلے کر چکی ہے یہ فوج، اور اب پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا کرے گی. تو معزز اساتذہ اکرام، خدا را اپنے فرض کو پہچانی ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ خدا را اپنے فرض کو پہچانیے. اپنے ساتھی استاد ڈاکٹر ریاض کی رہائی اور ان پہ جھوٹے مقدمات بنانے اور اساتذہ پر ظلم و بربری ٹھانے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں. بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.